بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ الف لام را یہ آیات ہیں کتاب کی اور قرآن مبین کی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جن لوگوں نے کفر کیا وہ بہت سی مرتبہ یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں، اس سورہ مبارکہ کے شروع میں کافروں کے متعلق یہ خبر دے دی کہ روز قیامت وہ تمنا کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے۔ یہاں سے سورۃ الحجر شروع ہو رہی ہے۔ اس کے 6 رکوع میں اصحاب حجر کا تذکرہ ہے، اس لیے یہ سورت اسی نام سے موسوم ہے۔ اس کی ابتدا میں الف لام را ہے، جس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی کو خوب معلوم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب کامل کی آیات ہیں، یعنی کہ یہ آیتیں اس مکمل کتاب کی ہیں، اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔ مبین واضح اور خوب زیادہ ظاہر کے معنی میں آتی ہے۔ قرآن مجید کی بعض دیگر آیات میں قرآن مجید کو قرآن مبین فرمایا گیا ہے، چونکہ قرآن اپنے مضامین کو خوب واضح کر کے بیان کرتا ہے، اس لیے اسے قرآن مبین فرمایا۔ ای بین الحلال من الحرام والحق من الباطل، یعنی قرآن نے حلال حرام کی تفصیلات خوب واضح کر کے بیان فرمائی اور حق کو باطل سے جدا کر کے واضح طور پر بیان فرمایا۔ الکتاب سے قرآن مبین مراد ہے۔ لفظ الکتاب میں یہ بتایا کہ یہ لکھی ہوئی چیز ہے، اور لفظ قرآن میں یہ بتایا کہ یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ آیات الکتاب کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے منکرین کی آرزوؤں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ کہ بہت سی مرتبہ کافر یہ آرزو کریں گے، ایک نہیں بہت سی مرتبہ کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے۔ دنیا میں تو مسلمانوں کو وہ بیوقوف بناتے ہیں اور احمق بتاتے ہیں، لیکن جب آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوں گے اور مسلمانوں کو کامیاب اور بامراد دیکھیں گے تو انہیں بار بار یہ آرزو ہوگی کہ ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو دوزخ میں انہیں بعض مسلمان بھی نظر آئیں گے۔ وہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ وہ کہیں گے ہاں ہم مسلمان تھے۔ اس پر کافر کہیں گے پھر تو تمہیں اسلام نے کچھ فائدہ نہ دیا، تم تو ہمارے ساتھ دوزخ میں ہو۔ اس پر مسلمان جواب دیں گے کہ ہم لوگوں نے گناہ کیے تھے، ان کی وجہ سے ہمارا مواخذہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ سبحانہ کی طرف سے مسلمانوں کی مغفرت کر دی جائے گی، اور حکم ہوگا کہ مسلمانوں میں سے جو بھی کوئی دوزخ میں ہے اسے نکال دیا جائے۔ لہٰذا مسلمانوں کو دوزخ سے نکال دیا جائے گا، اور یہ سب کچھ اللہ کی رحمت اور فضل سے ہوگا۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ ذرہم، آپ انہیں چھوڑیے، یاکلو کہ وہ کھا لیں، آپ انہیں چھوڑیے وہ کھا لیں اور نفع اٹھا لیں، اور امید نے انہیں غفلت میں ڈالے رکھا، سو ان قریب جان لیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو چھوڑیے، یعنی ان کی طرف سے رنجیدہ نہ ہوں،
انہیں اسلام قبول نہیں کرنا، وہ آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے نہیں۔ یہ لوگ دنیا میں مشغول ہیں، کھانا پینا اور دوسری چیزوں سے فائدہ اٹھانا، یہی ان کی زندگی ہے۔ موت کے بعد کے حالات کی طرف سے غافل ہیں اور بڑی بڑی آرزویں باندھ رکھی ہیں۔ ان آرزوؤں نے انہیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ ان حالات میں جس قدر بھی آگے بڑھیں گے، مزید عذاب در عذاب کے مستحق ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی کو فرمایا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ کہ یہ لوگ ان قریب جان لیں گے، یعنی ان کے اعمال اور افعال کا نتیجہ جب سامنے آ جائے گا تو ان کو اپنی اس دنیا کی بے خبری کی خوب اچھی طرح اس سے واقفیت ہو جائے گی، اور آپ کے ارشادات اور قرآن پاک کے آیات کا اس وقت ان کو اندازہ ہوگا۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ، اور ہم نے جتنے بھی بستیوں کو ہلاک کیا ان کے لیے ایک وقت معین لکھا ہوا تھا۔ جو بستیاں ہلاک کی گئی ان کی ہلاکت کا وقت مقرر تھا۔ اللہ جل شانہ سبحانہ نے اس آیت مبارکہ میں اس چیز کو واضح فرمایا کہ ان لوگوں سے پہلے جتنی بھی قومیں، جتنی بھی بستیاں ہلاک کی تھیں، ان کی ہلاکت کا وقت مقرر تھا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور ہم نے جتنی بھی بستیوں کو ہلاک کیا ہے ان کے لیے ایک معین وقت تھا جو ہمارے علم میں ہے۔ جس قوم کی ہلاکت کے لیے جو بھی اجل مقرر کر رکھی تھی اسی کے مطابق ان کی ہلاکت ہوئی۔ اس مضمون کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان فرمایا مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، کہ کوئی امت اپنی مقررہ اجل سے، وقت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ وہ لوگ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ اس آیت کے جو الفاظ ہیں ان کے عموم نے یہ بتا دیا کہ آئندہ بھی اگر کوئی قوم ہلاک ہوگی تو اس کی ہلاکت کا جو وقت مقرر اور مقدر ہے وہ بھی اس وقت سے آگے پیچھے نہ ہو سکے گی۔ یعنی جس طرح پہلی جتنی قومیں ہلاک ہوئی اللہ جل شانہ نے ان کی ایک ہلاکت کا وقت مقرر اپنے علم میں رکھا تھا، اسی طرح آئندہ بھی اگر کسی قوم کی ہلاکت ہوگی تو اس کا بھی ایک وقت مقرر ہوگا جو اللہ جل شانہ کے علم میں ہے۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، کوئی امت اپنے مقررہ اجل سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ وہ لوگ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ، اور ان لوگوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، بے شک تو دیوانہ ہے۔ پھر اسی صورت کی آیت نمبر 9 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور بلا شبہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم کا محافظ ہے۔ یہ 4 آیات ہیں، ان میں سے پہلی آیت میں منکرین رسالت کا یہ قول نقل فرمایا کہ اے وہ شخص جس پر ذکر یعنی قرآن نازل کیا گیا ہے، ہمیں تیرے دیوانہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ان کا اصل مقصد دیوانہ بتانا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی بتانے کی بجائے جو انہوں نے الذی نزل علیہ الذکر، جس پر ذکر نازل کیا گیا، کہا، ان کا یہ کہنا تمسخر کے طور پر تھا، کیونکہ وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر وحی آتی ہے۔ دوسری آیت میں منکرین اور معاندین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دشمنی کی جو حجت ہے اس کو بیان فرمایا جاتا ہے، اور پھر تیسری میں ان کی اس حجت کا، اس دلیل کا جواب دیا جاتا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر تم اپنے دعوے رسالت میں سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے آؤ۔ تم فرشتے کیوں نہیں لاتے جو اس بات کی گواہی دیں کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جواب میں فرمایا
کہ ہم فرشتوں کو فیصلے کے ساتھ ہی بھیجتے ہیں، یعنی جب لوگوں کی درخواست پر فرشتے آ جائیں گے تو ان کا آنا فیصلہ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ فرشتوں کے آنے پر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے تو لازمی طور پر عذاب آ جاتا ہے، اور اس وقت منکرین کو مہلت بھی نہیں دی جاتی۔ قرآن مجید کے مخاطب جو یوں کہہ رہے ہیں کہ فرشتے نازل ہو کر آپ کی رسالت کی گواہی دے دیں، ان کی اس بات کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ ان کی ہلاکت جلدی ہو جائے، کیونکہ انہیں فرشتوں کی آمد پر بھی ماننا نہیں ہے۔ چوتھی آیت میں قرآن مجید کی حفاظت کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے یوں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بلا شبہ ہم نے قرآن نازل کیا اور بلا شبہ ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ منکرین رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو منکرین قرآن بھی تھے، انہوں نے بطور مذاق تمسخر انکار کیا۔ اللہ جل شانہ نے ان کی تردید فرمائی اور جواب میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اور فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا، تمہارے نام ماننے سے حقیقت واقعہ نہیں بدلے گی۔ منکرین یہ بھی کہتے تھے کہ اس کو یہ اللہ کی کتاب بتاتے ہیں، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے تب بھی چند دن کے بات ہے، نہ جانے یہ کتنے دن زندہ رہتے ہیں اور کتنے دن ان کی دعوت کا کام چلتا ہے، اور یہ جو کتاب ان کے دعوے کے مطابق ان پر نازل ہو رہی ہے نہ جانے محفوظ بھی رہے گی یا نہیں، اور اس کے پڑھنے والے اور اس کو یاد رکھنے والے آگے بڑھیں گے یا نہیں۔ تو اللہ جل شانہ سبحانہ نے فرمایا کہ بلا شبہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے خود قرآن مجید کی حفاظت کرنے کا وعدہ فرمایا، اس کی حفاظت کا ذمہ دار انسانوں کو نہیں بنایا، جیسا کہ قرآن شریف کی حفاظت ان کے علماء اور مشائخ کے ذمہ ڈالی گئی تھی۔ سورہ مائدہ میں جو ارشاد ہے کہ اس میں ان کی ایسی ذمہ داری کا بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ہر طرح کی تغیر اور تبدیل اور تحریف اور کمی بیشی سے محفوظ ہے، یعنی کہ قرآن شریف کی حفاظت ان کے علماء اور مشائخ کے ذمہ ڈالی گئی، لیکن اس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی کر دی گئی۔ ان کے علماء نے اس میں مختلف قسم کی تبدیلیاں کر دی، تحریف کر دی، جبکہ اس کے مقابلے میں قرآن مجید میں ہر طرح کی تغیر و تبدیل اور تحریف اور کمی بیشی سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے محفوظ اس کو رکھا۔ اس کے تمام قرأت اور تک کے جاننے والے، پڑھنے پڑھانے والے اور حفظ کرنے والے ہمیشہ سے موجود ہیں، اور جب تک اللہ کی رضا ہوگی ہمیشہ موجود رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن شریف چھوڑا تھا وہ آج تک مسلمانوں کے پاس اسی طرح محفوظ ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی، نہ کوئی شخص کر سکتا ہے۔ اگر کوئی غلط پڑھے گا یا غلط چھاپ دے گا تو فوراً پکڑ جائے گا۔ 80 سال کا قاری یا حافظ کسی جگہ اگر غلطی کر دے تو 9 سال کا بچہ جس نے قرآن حفظ کر رکھا ہو اسی وقت ٹوک دے گا۔ سینکڑوں سال پہلے کے لکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخے دیکھ لو جو مسلسل یک کے بعد دیگرے لکھے گئے ہیں، وہ سب ابتدا سے انتہا تک الفاظ اور حروف اور کلمات اور ترتیب آیات کے اعتبار سے بالکل پوری طرح متفق ہیں، کوئی فرق نہیں اور کوئی اختلاف نہیں۔ اس کو دوست اور دشمن مانتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نسخہ نہیں ہوا۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، یا 3 سے بھی محفوظ ہے، ملحدین سے بھی، منکرین سے بھی، محرفین سے بھی، جس میں غیر واقع بات نہ اس کے آگے کی طرف سے آ سکتی ہے اور نہ اس کے پیچھے کی طرف سے۔ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اسی کے ذمہ اس کی حفاظت ہے اور ہمارا اسی پر ایمان ہے۔ قرآن مجید کئی اعتبار سے معجزہ ہے۔ وجوہ اعجاز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تغیر اور تحریف اور کمی بیشی سے محفوظ ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت قیامت تک کے لیے اس لیے کسی ایسی معجزہ کی ضرورت تھی جو آخری زمانہ تک موجود رہے۔ یہ معجزہ قرآن مجید ہے جو ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔
حق کا اعلان کرنے والا ہے، توحید کی دعوت دینے والا ہے، اور اس کا یہ چیلنج ہمیشہ سے ہے کہ میرے جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ آج تک نہ کوئی لا سکا، نہ کوئی لا سکے گا۔ بعض فرقے جو اسلام کے مدعی ہیں یعنی رافض، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید تحریف ہوئی ہے۔ یہ لوگ آیت بالا کے منکر ہیں جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے۔ تو جب قرآن مجید میں تحریف کا دعویٰ کرتے ہیں تو کسی بھی صورت کے مقابلے میں کوئی صورت بنا کر لیں، اگر نہیں لا سکتے تو قرآن ہی کا وہی اعلان سن لیں جو سورہ بقرہ میں مذکور ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، سو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِکَ فِی شِیَعِ الْأَوَّلِینَ، اور بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے گزشتہ لوگوں کے گروہوں میں پیغمبر بھیجے۔ سابقہ امتوں نے بھی اپنے رسولوں کا استہزاء کیا۔ آن دن اگر آسمان پر چڑھ جائیں تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ استہزاء اور تمسخر کا معاملہ کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ اس آیت مبارکہ میں ان کی اس حرکت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سابقہ امتوں نے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ ہنسی مذاق کیا، اور اگر آسمان پر چڑھ جائیں تب بھی ایمان لانے والے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ جل شانہ نے آپ کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا کہ مشرکین مکہ یہ جو آپ کے ساتھ استہزاء اور تمسخر والا معاملہ کرتے ہیں، آپ کو اس سے تکلیف ہوتی۔ اللہ جل شانہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کی قوموں نے ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا، رسولوں کی تکذیب بھی کی اور ان کا تمسخر بھی کیا۔ جو حال ان لوگوں کا تھا وہی ان لوگوں کا بھی حال ہے۔ جیسے ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں تکذیب داخل کی، اسی طرح ان مجرمین یعنی کفار مکہ کے قلوب میں بھی داخل کر دی۔ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت رہی ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب کی، پھر انہیں عذاب میں مبتلا فرمایا۔ یہ لوگ بھی تکذیب کر رہے ہیں اور مستحق عذاب ہو رہے ہیں۔ مزید اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو ماننا ہی نہیں ہے۔ قرآن کا معجزہ سامنے ہے، دوسرے معجزات بھی دیکھتے رہتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے۔ فرشتوں کے آنے کی فرمائش کر رہے ہیں، اگر فرشتے آ جائیں تب بھی انہیں نہیں ماننا۔ یہ لوگ عناد پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کی ضد کا یہ عالم ہے کہ اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں، پھر یہ دن کے وقت اس دروازے میں چڑھ جائیں جبکہ اونگ نیند کا وقت بھی نہیں ہوتا، تب بھی یہ نہ مانیں گے، بلکہ آسمان کا دروازہ کھلنے اور آسمان پر خود سے چڑھنے کے باوجود وہ بھی دن دھارے یوں کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے کو آسمان پر چڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اس جادو کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اور حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ جب کسی قوم کا یہ حال ہو کہ کھلی آنکھوں معجزات دیکھے اور انہیں جادو بتا دے، اس قوم سے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ وَمَا يَأْتِیهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے استہزاء نہ کیا۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم اسی طرح اس استہزاء کو مجرمین کے دلوں میں چلاتے ہیں۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَیْہِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِیہِ